السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، کل 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے پیریفری میں سنگجانی ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کو وہ جگہ الاٹ کی گئی اور آج جو ہے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہوا ہے اور دیگر لوگ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے باہر سے بھی لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، میسیجز دیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے کہ اگر خان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے تو اس جلسے میں پہنچنا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ جلسہ بیسیکلی حکومت سے NRO مانگنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو کوئی ڈیل مل جائے، ان کے ساتھ کوئی NRO ہو جائے۔ لیکن حکومت کا تو یہ موقف ہے، لیکن پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی ملک کو بچانے کے لیے یہ جلسہ ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جلسہ ہے اور ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ بالکل پرامن جلسہ رہے گا اور اس میں جو ان کے جتنے بھی اپوزیشن میں اتحادی ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ واضح رہے کہ JUIF اتحادی نہیں ہے، دیگر جماعتیں ہیں جس طرح محمود خان اچکزئی ہو گئے اور دیگر جماعتیں، وہ اس جلسے میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو معلوم ہے جس طرح نیب امینڈمنٹس کا تفصیلی فیصلہ آیا اور ان کو بحال کر دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے 5 رکنی بینچ نے، جس کی صدارت آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آج ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے انہی امینڈمنٹس جو بحال ہو گئی ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب جو بانی پی ٹی آئی کی جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اب ان جو امینڈمنٹس منظور ہو گئی ہیں، جو بحال کر دی ہیں، جس کے خلاف پی ٹی آئی ہی گئی ہوئی تھی، اس کے تحت اب یہ ریفرنس 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس نہیں بنتا۔ تو جہاں پہ آپ ان امینڈمنٹس کے خلاف عدالت تک چلے گئے، عدلیہ میں چیلنج کر دیا، اس کے بعد جب وہ بحال ہو گئیں اور آپ کی منطق کے خلاف ہوئیں تو اسی کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ یہ بڑی دلچسپی صورتحال ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، دوسری جانب لارجر ڈائیلاگ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنی ہے اور اس میں بیسک ایجنڈا صرف ایک ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں کہ جہاں میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ ہونا ہے تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کو اپنے لیڈرز کو اپنے رویے کو ذرا تبدیل کرنا ہوگا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ احسان احمد صاحب، سینئر لائر، ماہر قانون۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، رہنما پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں۔ بہت بہت شکریہ بچر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ہمیں جوائن کریں گے۔ امیر عباس کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر عباس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب اگر طلال چودھری صاحب نے جو آج بات کی اس جلسے کے حوالے سے وہ ذرا سنوا دیں۔ 190 ملین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ پتا ہے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے۔ ایک نہیں 100 جلسے کریں NRO نہیں ملے گا، ایک نہیں 100 جلسے کریں پاکستان میں دوبارہ سے 9 مئی نہیں ہوگا، ایک نہیں 100 جلسے کریں، ان جلسوں سے انشاءاللہ تعالی نہ پاکستان کی IMF کا معاہدہ رکے گا، ایک نہیں 100 جلسے کریں، مگر ایک بات کان کھول کے سنیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں، نہیں تو نئے قانون کے مطابق آپ سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ایک مجبوری ہے اور وہ اڈیالے کے قیدی کو NRO دلوانا ہے، لیکن وہ جلسوں سے نہیں ہوگا۔ جی، ایک مجبوری ہے اور وہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے رہائی دلوانا، اور وہ اس کے لیے ان جلسوں کے ذریعے آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ دوسری جانب بیرسٹر علی گوہر صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، آج جلسہ گاہ میں گفتگو کر رہے تھے، وہ بھی ذرا سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔
یہ جلسہ پرامن ہوگا، یہ صرف جلسہ ہوگا، یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہاں دھرنا نہیں ہوگا، جمہوریت کے لیے ہوگا، ملک کے استحکام کے لیے ہوگا، ملک کے استحکام کے لیے ہوگا جلسہ، جمہوریت کے لیے ہوگا، اور یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور یہ جلسہ پرامن ہوگا۔ ملک احمد خان بچر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ NRO کرنے کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ضمیر، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک عرض کر دوں کہ میں جلسہ گاہ کی طرف ہی جا رہا ہوں، تو جب میں ادھر پہنچ جاؤں گا تو شاید آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، تو دیر فور وہ ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں جتنی دیر میں پروگرام میں شرکت کر سکا۔ تو دوسری بات یہ ہے جی، طلال چودھری صاحب کی بات آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے تو خود اپنی بات، ہماری بات کی تصدیق کر دی ہے اپنی بات میں۔ اب جلسہ خان کے لیے ہم کر رہے ہیں، ان کے بقول NRO ہم خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جو سو کالڈ کیسز خان پہ بنے ہیں ان کے لیے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کہ ان میں خان صاحب کو جلدی ان کا پرسو کر کے ان کیسوں کی ہیئرنگ ہو، اور جس طرح بیس لیس کیسز پہلے ڈسپوز آف ہوتے رہے اس طرح ڈسپوز آف ہوں۔ دوسری بات، طلال صاحب کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا، سپریم کورٹ نے نکالا تھا، تو GT روڈ پورے پہ وہ انہوں نے جلسے کیے تھے، لوگ آئے تھے یا نہیں وہ ایک علیحدہ حقیقت تھی، اس وقت گورنمنٹ بھی ان کی تھی، بٹ انہوں نے پورا وہ ایک بڑا مشہور ہوا تھا مجھے کیوں نکالا والا ایک سنٹینس بڑا مشہور ہوا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا جلسے حق ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمارے اب بھی ورکرز کو پکڑا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی ہمیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، رات بھی چھاپے پڑتے رہے۔ پچھلی رات ہماری ایک رحیم یار خان میں MPS تھی، اس کی گاڑی کرنا حق ہے، اور خصوصاً جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو جلسے کرتی ہیں، ان کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ موبلائزیشن ہو لوگوں کی، تو ہماری موبلائزیشن ملک احمد خان بچر صاحب ملک احمد خان بچر صاحب صحیح، ملک احمد خان بچر صاحب، لیکن ان جلسوں سے کیسز کیسے ختم ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ یہ جلد کیسز کے ڈسپوزل کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے، علی گور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت بچانے کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے، ملک بچانے کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سو کالڈ گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب میں، ایک 2/3 میجورٹی سے ان کی ہماری اکثریت ہے KPK میں، تو ان کے سربراہ کو، عمران خان کو، بانی چیئرمین کو جو رکھا گیا ہے جیل میں، تو کیا وہ جمہوریت کو نقصان نہیں ہے؟ اس کا کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے جمہوریت پہ۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت بچانے کے لیے ہی ہے۔ عمران خان ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، اور ان پہ جو بیسیکلی جو مقدمات، جو غلط مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جب ان مقدمات میں رہائی ملے گی تو جو اوریجنل جمہوریت ہوگی وہ اس وقت پریویل کرے گی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے جو کہ اوریجنل رزلٹ ہے فارم 45 والے، یا اس ملک میں نیا الیکشن کروائے۔ صحیح، تو آپ کا مطلب ہے کہ کیسز سے جلدی رہائی ملے بانی PTI عمران خان صاحب کو، وہ باہر آئیں جیل سے، تو ملک میں جمہوریت بچ سکتی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی نبی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے بھی یہ پورا الیکشن 8 فیبروری والے کنڈکٹ کیا ہوگا، جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ملا ہے، یا جو فارم 45 کے تحت 2.60 کروڑ ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر تھا کہ عمران خان کی رہائی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور ہمارے نکان ہی اپنے نہیں تھے، ہماری جماعت سے تو 13 جنوری کو نکان ہی لے لیے گئے۔ صحیح، بالکل صحیح، ہمارا کوئی اور بالکل ٹھیک۔ میں چاہوں گا کہ میں اختیار ولی خان صاحب سے ذرا کمنٹ لے لوں۔ اختیار ولی خان صاحب، اس جلسے سے یا اس طرح کے 100 جلسے بھی کر لیں، طلال چودھری کہتے ہیں NRO نہیں ملے گا، یہ جلسہ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ NRO لینے کے لیے ہے، ڈیل کرنے کے لیے ہے؟
وہ تو علی گوہر جو اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت بچانے کے لیے ہے. ملک احمد خان بچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جلسے کر رہے ہیں. جلسوں میں انہوں نے آ کر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے وہی وہ جو الزامات ہے ان کا ایک پروفیشنل طریقہ ہے، کنونشنل، وہی لگانے. یہ تو آئے روز پریس کانفرنس میں بھی کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی کر رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے، لازمی بات ہے کہ ان کا یہی خیال ہے اور یہی ایک مقصد ہے کہ یہ جلسے کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، دعوے بولیں گے اور یہ تڑیاں دیں گے گنڈاسا لے کر کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی پر، عمران خان پر کیسز ہیں تو وہ ختم کر رہے ہیں، ان کو فی الفور رہا کر دیں، اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیں، ان کو جانے دیں، 190 ملین پاؤنڈ کو بھول جائیں، القادر ٹرسٹ کی زمین کو بھول جائیں، توشہ خانہ کو بھول جائیں، جو ان کے ادر کرائمز ہیں ان کو بھول جائیں، جو 9 مئی کا کردار ہے اس کو بھول جائیں، جو وہ سازشیں کی تھی، ریڈیو پاکستان کو جلایا وہ بھول جائیں، جی ایچ کیو پر حملے کیے تھے وہ بھول جائیں، اور جنا ہاؤس کو جلایا وہ بھول جائیں، کرنل شیر کے مجسمے توڑے تھے اس کو بھول جائیں، اور پاکستان کے وجود پہ اسی طرح حملے کرتے رہے اور ان کو آپ لینینٹ لیتے رہے اور ان کو آپ سپیس دیتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. ان ادر ورڈز یہ طلال چودھری نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ یہ لوگ این آر او مانگتے ہیں اور ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. اور سب سے پہلے تو میں اگر ملک احمد خان صاحب سے اور پوری قوم کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا ہوتا تھا، اطہر بن اللہ صاحب اس کیس کے بڑے گواہ بھی ہیں، انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ نیب امینڈمنٹس کے تو خان صاحب آپ کو بڑے فائدے ملیں گے، آپ کا تو کیس ختم ہو جائے گا. تو اس وقت بڑا ترم خان بن کے ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ جی مجھے کوئی اختیار ولی خان صاحب اس پر بات کریں گے، اس پر بات کریں گے. اختیار ولی خان صاحب اس پر بات کریں گے، اس پر بات کرنے کا آپ کو بالکل موقع بھی ملے گا کہ بالکل. لیکن میری آپ نے جو ساری گفتگو کی ہے اس سے جلسے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ جلسے کا تعلق اختیار بھائی مجھے بتائیں کہ جلسے کا تعلق کیا بنتا ہے؟ ضمیر صاحب ان کا جو پریویس کانڈکٹ ہے جلسوں کا وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے 1 دن کے احتجاج کا اس کی اجازت لی تھی اور یہ 126 دن کے لیے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے قبریں کھود دی تھی، کفن پہن لیے تھے، پی ٹی وی اسٹیشن پر حملے کیے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے تھے اور سپریم کورٹ کی دیواروں پہ انہوں نے وہاں پہ کپڑے سکھانا شروع کر دیے تھے. دوبارہ ان پہ ٹرسٹ کیا گیا، بلیو ایریا ہے، انہوں نے پورا گرین بیلٹ جو تھا وہ جلا کے راکھ کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے. تو ان پہ زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا بیکاز یہ پولیٹیکل لبادہ اوڑھ کر یہ جمہوریت کے نام پر اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو یہ گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں بیکاز they couldn't learn. اب تو آپ لوگوں نے اجازت دے دی، جلسہ ہو رہا ہے سنجانی میں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اور کچھ اندرونی خبریں ہیں کہ شاید کچھ لوگ ویسے ہی ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈرز ہی آ رہے ہیں، باقی ذرا پیچھے ہی جائیں گے. ضمیر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. میں آپ ایک بات سن لیجئے پھر آپ آگے چلیے. ان کا جو پریویس کانڈکٹ ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اپنے جلسوں میں، اپنے احتجاجوں میں ان پہ یہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہیں پہ کوئی کراس فائرنگ کر دیں. ذلِ شاہ کو کس نے مارا تھا؟ ان کے اپنے جلسوں میں یہ خدشہ، یہ کنٹینشن موجود ہے. گورنمنٹ کے پاس یہ بھی اطلاع آئی ہے. اختیار ولی بھائی کافی ساری چیزیں والوں نے اٹھایا تھا ان کو. اس کے بعد اگر تو ذلِ شاہ کے والدین کی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں پڑھی کہ میرے بچوں کا قاتل جو ہے وہ عمران خان ہے؟ صحیح آپ نے نہیں دیکھا. اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ کر دے، چلیں آپ کراس فائرنگ کی کوئی ڈرامہ بنا دیں. بالکل دیکھیں تشویش تو رہتی ہے، کوئی شرپسند عناصر جو ہے وہ کسی کے بھی جلسے میں. اختیار ولی خان صاحب کوئی بھی شرپسند عناصر وہ کسی بھی جلسے میں جا کے یہ حرکت کر سکتا ہے، ملک دشمن عناصر کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ خود کوئی کروائیں، تو وہ تو کسی بھی جماعت کے جلسے میں جا کے ہو سکتا ہے. اس کا ڈر خوف ہوتا ہے، وہ ہے. آپ کی بات وہاں تک صحیح ہے بالکل. میں امیر عباس صاحب کی طرف. امیر عباس، این آر او جلسہ جمہوریت بچانے کے لیے، ملک بچانے کے لیے، یا پھر عمران خان کو رہائی دلانے کے لیے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی اصول طے کر لینا اس ملک کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اصول بار بار تبدیل کرتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یا اپنے کسی معروضی مفاد کے لیے. اگر عمران خان آج جلسہ کر رہے ہیں، کل کو وہ پاور میں آئے اور وہ کہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جلسہ نہیں کر سکتی، تو ہم کیا کہیں گے بیٹھ کے کہ عمران خان منافقت کر رہے ہیں؟ ماضی میں جلسے کرتے تھے یہ شہباز شریف کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف، آج وہ جلسے نہیں کرنے دے رہے ان کو. آج یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو نے ٹرین مارچ نکالا 2019 میں، دھرنا دیا مولانا نے اسی شہر میں آ کے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور اس سٹیج کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے تقریریں کرتے تھے. نواز شریف صاحب نے 2017 میں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی لانگ مارچ نکالا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اصول ہم کیوں تبدیل کر لیتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق. پی ٹی آئی اس وقت دیکھیں معمول کی سیاست نہیں کر رہی ہے. پی ٹی آئی اس وقت سٹرگل کر رہی ہے اپنے سروائیول کے لیے. پی ٹی آئی 3 طرح کے اسالٹس کا سامنا کر رہی ہے. پہلا اسالٹ ہے لیگل اسالٹ، دوسرا ہے مورل اسالٹ، اور تیسرا ہے پولیٹیکل اسالٹ. پولیٹیکل اسالٹ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پارٹی کو توڑا گیا، لوگوں سے زبردستی ڈانگ سوٹے لے کے پریس کانفرنسز کروائی گئی، اور جن جماعتوں نے ان لوگوں کو اچکا انہیں شرم نہیں آئی کہ وہ کسی اور کے لوگوں کو جن کو زبردستی مار کٹ کے لا کے ان کی جھولی میں منو سلوا کی طرح پھینکا جا رہا تھا، وہ منہ پھاڑ کے بیٹھے تھے، ہاں اور لاؤ اور بھیجو بندے. پھر آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا جو رہی صحیح کسر تھی پولیٹیکل اسالٹ کی، وہ بھی آپ نے دیکھ لی. مورل اسالٹ آپ نے عدت جیسے غلیظ گھٹیا بدبودار مقدمات بنائے، آپ نے ویڈیوز اور آڈیوز نکالی. اب آپ نے یہودی لابی 2 دن سے وہ آپ نے یہودیوں والا کیس آپ نے نکالا ہوا جی اسرائیل کے ساتھ مل کے عمران خان کیا کر رہا ہے. اور تیسرا لیگل اسالٹ جو آپ نے کیا کہ آپ نے اتنے مقدمات بنا کے اس کو غدار، سازشی، دہشت گرد، نہ جانے کیا کیا مقدمہ آپ نے نہیں بنایا. سائفر میں ایسے ہمالیہ کھڑا کیا گیا کہ پتہ نہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے کیا کیا، بری ہو گیا وہ اس میں. سو یہ جو 3 طرح کے اسالٹ جب آپ نے ایک جماعت پہ بیک وقت اس پر نافذ کر دیے تو وہ ریزسٹنس نہیں کرے گی تو کیا کرے گی. اور مجھے آپ پوری دنیا کی ریزسٹنس موومنٹس اٹھا کے بتائیں، کیا ریزسٹنس کسی تھنک ٹینک میں بیٹھ کر ہوتی ہے؟ کیا ریزسٹنس یا مزاحمت جو ہے وہ کنونشن سینٹرز میں جا کے ہوتی ہے؟ کیا ریزسٹنس اور جو مزاحمت ہے وہ کانفرنسز میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ تقریریں کر کے کی جاتی ہے؟ اور بابا ریزسٹنس اور جو مزاحمت ہے وہ سڑکوں پر ہوتی ہے. وہ چاہے پیپلز پارٹی نے کی ضیاء الحق کے زمانے میں، چاہے نون لیگ نے کی مشرف کے زمانے میں، ریزسٹنس سڑکوں پر ہوتی ہے. تو وہ سڑکوں پر ہی آ کے ریزسٹنس کریں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ تو وہ اس وقت غیر معمولی سیاست میں آپ نے ان کو داخل کر دیا ہے. آپ نے جو ابھی اسلام آباد میں قانون بنایا، وہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر اتنے بڑے دانشور بنتے تھے، 20 سال نوائے وقت میں لکھا. ہمیں تو تعجب ہے کہ کیسے کیسے لوگ ریاست کی سہولت کاری میں کس قسم کے رویے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو کھڑے ہونا چاہیے تھا ایسی کسی قانون سازی. اور پیپلز پارٹی 6-1 سے قانون پاس کروایا. ضمیر صاحب، مجید امجد نے کہا تھا کہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، تخت و کلا و کسر کے سب سلسلے گئے. دنیا میں کہاں مزاحمتوں کو پھر قانون سازی روک سکتی ہے؟ کہیں روک سکی ہے تو بتا دیجیے گا پھر کبھی کہ کب رکتی ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو مطلب نٹشل یہ کہ دس از ناٹ جلسہ از ناٹ فار این NRO اور ڈی. بالکل بالکل اختیار ولی بھائی آپ کو بالکل موقع ملے گا. میں ذرا تھوڑا سا اس پہ یہ جو آپ مطلب طلال چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لیگلی مطلب NRO لینا چاہتے ہیں، پریشر ڈلتا ہے ان جلوسوں سے عدالتوں کے اوپر کہ جی فوری طور پر کیسز. اور سب سے بڑا کیس تو 190 ملین پاؤنڈ کا، اس پر بھی چل کے بات کریں گے کہ وہ جس پہ اختیار ولی صاحب نے بھی بات شروع کی اس پہ بھی کریں گے. لیکن کیا یہ ہوتا ہے کہ جلسے جلوس امپیکٹ ڈالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل جلسے جلوس جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جو عدالتیں ہیں ان کو جلسے جلوسوں کے ذریعے ہی پریشرائز کیا جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور وہاں کے اوپر آپ کے نعرے بھی لگتے ہیں.
اور آج بھی لگ رہے ہیں نا. وہ یہ کو نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ چلی جاتی ہے, کوئی میڈیا پہ آ جاتی ہے, کوئی ڈی چوک کے اندر چلی جاتی ہے, کوئی اس کے بعد جو ہے کسی اور جگہ چلی جاتی ہے, تو وہ سپریم کورٹ کے چاروں طرف ہی جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کانڈکٹ رہا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ کانڈکٹ ہے کیوں ہے. وہ کانڈکٹ اس لیے ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل ڈائیکاٹمی بھی ہے, اس کے اندر لیگل ڈائیکاٹمی بھی ہے, اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل کنفرنٹیشن اور ایک دوسرے کو نہ ماننا بھی شامل ہے. جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو بائی پروڈکٹ اس کی نکلتی ہے وہ کوئی نہ کوئی عدالت نکلتی ہے, کوئی نہ کوئی کیس نکلتا ہے. جب وہ کیس یا عدالت کے اندر چیزیں جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے میرا نیریٹو یا آپ کا نیریٹو. میرا نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے خلاف ہے تو پاکستان کا چیف جسٹس, پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کے ججز, پاکستان کا عدالتی نظام, پاکستان کی گورننس, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا میڈیا کا ایک طبقہ, وہ سارے کا سارا اس میرے اینٹی نیریٹو ہوتا ہے, جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریاست کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ جب میرے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کا سپریم کورٹ, پھر ہم ان ججز کے نام لے کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں جج صاحب جو تھے ان کا نام لیں. پھر اس کے بعد ہم عدالت کی بات کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں سپریم ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, سپریم ہے ہمارے ججز, اتنے بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں, انہوں نے اس ریاست کے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور کن کن سے ٹکر لے کے جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ ہماری فیور کے اندر کیا ہے. تو وہ ڈائیکاٹمی ضمیر جو ہے ہمارے ملک کے اندر پچھلے 30-35 سال سے چل رہی ہے, اس نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں. اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کا جو ہے وہ ابھی میں آپ کو اس نیب لا کے اندر آپ کو یہ دکھاتا ہوں, اس چیز کے اندر کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل فیصلہ کیا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو کیا تھا اور آج کیا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو یہ تھا کہ جب یہ نیب لا آیا تو یہ پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا تھا, یہ ایک جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا, اور ان کا جو 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا بیسٹ ایجنڈا تھا اس چیز کے اندر, جس کے اندر ڈیولوشن بھی تھی, ٹرانسپیرنسی بھی تھی, گڈ گورننس بھی تھی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی بھی تھی. اور پاکستان کے اندر کبھی بھی ضمیر ریاست کے اداروں کی یا ہمارے لیجسلیچرز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے پرائیورٹی نہیں رہی. اس کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ 1947 کے اندر جو ایک انگریز کا دیا ہوا اینٹی کرپشن لا تھا, اس کو ہم نے اڈاپٹ کر کے پہلی اٹیمپٹ جو کی گئی وہ 97 کے اندر نواز شریف صاحب نے کی, ایک احتساب ایکٹ بنایا جس کو سیف الرحمان صاحب نے ہیڈ کیا, اور وہ ایک کانٹروورشل بنا, اور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی جو تھی وکٹمائز ہوئی. جنرل مشرف صاحب نے ایک سنسیئر اور جینوئن ایفرٹس کی, لیکن جب جنرل صاحب کو ڈیموکریسی کا ایک شوق پڑا اور وہ جنرل الیکشنز کے اندر گئے اور وہاں کے اوپر ایک نمبرنگ گیم آئی, تو پھر یہ ادارہ جو تھا وہ ہٹا نا, وہ ہٹ کے پھر آپ نے پیٹریوٹ بنایا. اس پیٹریوٹ کے لیے آپ نے نیب کو استعمال کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور کے نیب کے چیئرمین نے ریزائن دے دیا تھا کہ جی میں اب اس پہ آگے نہیں جا سکتا, اور اس دن سے لے کے آج تک نیب جو تھا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تھا. اب اس کے اندر جو سب سے پہلے سرجری کی تھی وہ کی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, 2 آرڈیننس کیے تھے. ایک انہوں نے آرڈیننس کیا تھا 28 دسمبر 2019 کو, جس کے اندر یہ ساری امینڈمنٹ, پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ 500 ملین سے نیچے جو ہے نیب کی جورسڈکشن نہیں ہونی چاہیے. پبلک آفس ہولڈرز پہ بات ہوئی, چونکہ اس دور کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اور وہ سٹیٹمنٹس نکالے آپ اس میں سے نکال, اور یہ کہا گیا کہ اگر ہم نیب کو فلپس نہیں کریں گے, آگے چل کے تفصیلی بات بھی کرنی ہے, بٹ مائی پوائنٹ ہے کہ جو آپ نے ایک چیز, کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کہ ضروری ہے ذرا بریک اس وقت, میں صرف ایک چیز جو مجھے حیرانی ہوئی, میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد باقی میرے پارٹیسپینٹ بھی اس پر بات کریں, کہ آپ نے کہا کہ یہ ایسے جلسے جلوس جو ہیں امپیکٹ کرتے ہیں, چاہے مطلب لٹرل سینس میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی امپیکٹ پڑتا ہے. دس از اے نیوز فار می. مجھے نہیں لگتا, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلے آر انڈیپینڈنٹ فرام ایوری تھنگ ریگارڈلیس. سر میں بالکل صحیح, میں ذرا بریک سے واپس آ کے, بالکل ٹھیک, سوشل میڈیا دیکھ لیں جو بالکل صحیح, اور آپ سر بریک لے لیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد خان بچے صاحب, آپ نے حافظ احسان صاحب کی بھی بات سن لی. پولیٹیکل ڈائیکاٹمی اور لیگل ڈائیکاٹمی کا انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ واقعی کوشش تو شاید ہوتی ہے ان جلسے جلوسوں سے امپیکٹ کرنا, اور شاید کبھی پچھلی ہسٹری میں ہوتے بھی رہے ہوں. تو آپ لوگ واقعی صرف یہی زور ہے اور ملک کے لیے یا عوام کے لیے نہیں ہے, یہ ایک سنگل پرسن اسپیسیفک جلسہ ہے کہ وہ آئے گا, جمہوریت بچے گی, ملک بچے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جتنی ڈسکشن ہوئی ہے ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا تھا, میں کچھ نہیں بھی سن سکا. میں اختیار ولی خان صاحب کی باتیں بھی میں نے سنی ہے. اصل میں جو بات ہے نا جی, کہ پوری ڈسکشن کا کرکس کیا ہے کہ ایک جماعت ہے جس جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور جب اس جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تو ایک انلیگل گورنمنٹ وجود میں آئی 8 فروری کے, جب الیکشن کو آپ نے رگ کیا, اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک متنازع ترین الیکشن ہے. اس کے بعد نئے حالات بنے, اور جب یہ حالات بنے تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس ملک کی کہ کیا ہے. اختیار ولی خان صاحب میرے بھائی ہیں, خود دیکھ لیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے پورے ملک کی. جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں بھی ان کی جماعت کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے, اس میں عام بندے کی مہنگائی, بجلی کے بل, اور جو کچھ گندم کی پروکیورمنٹ میں انہوں نے کیا, اور جو کچھ حالات ہوئے ان کا آپ کو سب پتہ ہے. تو باقی جو ہے نا جی حالات موجودہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں عام حالات میں بھی جلسے کرتے ہیں. ہمارا عام حالات نہیں ہے. میں یہ جلسہ کہاں پہنچ چکا, اگر آپ یہاں پہ لوگوں کو جوش و خروش دیکھیں تو لگ ان کو سمجھ جائے. تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ, ہم یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک دفعہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیں. جو جماعت آتی ہے اور جو جماعت آتی ہے وہ جماعت آنے دے تو ان کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح ہے ملک احمد خان بچر صاحب. ملک احمد خان بچر صاحب, ویسے یہ آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ریمیڈی تو لیگلی آپ کو ملے گی, کورٹ سے ملے گی. اختیار ولی خان صاحب, آپ میں کوئی سوال نہیں, کیونکہ آپ میرا خیال میں رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے 2-3 چیزوں کو. جی میں 2-3 باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. امیر عباس بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی, بڑے جذباتی انداز میں, بہت اچھا بولتے ہیں. جب ہماری حکومت تھی تب بھی اس طرح بولتے تھے, جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ایسے ہی بولتے تھے. حکومت عمران خان کی تھی تب بھی ان کے حق میں ایسے ہی بولا کرتے تھے. دیکھیں, عدت میں نے کہا کہ کیس کی بات کی امیر عباس نے, کیا اس میں ہم مدعی ہیں؟ آپ ہمارے کھاتے کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ ہم نے ڈالا تھا. وہ تو خاور منیکا کا کیس ہے, وہ اس میں وہی مدعی ہے. اگر آپ وہ حکومت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ ویری انجسٹس. امیر عباس بھائی اس کی کریکشن کر لیں, اس میں ہم مدعی نہیں ہیں. اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میری بیوی بگا کے لے گیا ہے, فیک نکاح ہوا ہے, دوبارہ نکاح کیوں کرانا پڑا؟ وہ ان کا ایک کیس ہے, کورٹ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ دیتی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ آپ کا اس سے کوئی کام ہے نہ میرا کوئی کام ہے. وہ 2 بندوں کی اپنی ذاتی لڑائی ہے. دوسری بات آپ نے کی ٹائم آف اسرائیل کی, ہم نے کیا. ڈو یو تھنک سو ہم اس میں پارٹی ہیں؟ وی آر دا بلاگرز. دا بلاگر از اینور بشیروا. وہ انہوں نے بلاگ لکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے تمام تانے بانے اسرائیل کے ساتھ ملتے. انہوں نے لندن کے میئر کے الیکشن میں مسلمان کے اس کی حمایت کی بجائے انہوں نے گولڈ سمتھ کے بیٹے زیگ گولڈ سمتھ کی حمایت کا اعلان کیا, اور اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرنے کے لیے عمران خان ایک واضح نرم گوشہ رکھتے ہیں جو مسلم ممالک میں یا پاکستان میں کوئی نہیں رکھتا. اور عمران خان نے فلسطین کے حق میں جتنی سٹیٹمنٹ دی تھی, ان ادر ورڈز وہ منافقانہ تھی. یہ ان کا بلاگ ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. آپ ان کو رسپونڈ کریں, آپ وہ ہمارے کھاتے میں مت ڈالیں. تیسری بات آپ نے بات کی کہ لوگوں کو پریس کانفرنسز کر کے شامل کرایا گیا. امیر عباس بھائی, میں آپ کے پروگرام بڑے غور سے دیکھتا اور سنتا ہوں. جس دن جہانگیر ترین کا جہاز اڑا تھا اور مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو اس میں گردنوں سے پکڑ کے ڈالا گیا اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا, آئی وش آپ اس وقت بھی بولتے. ہم نے اس وقت
اکیلے تنے تنہا، جب ہم اس نیب کی بھٹی سے ہمیں گزارا جا رہا تھا، ہمارے بارے میں آپ نے نہیں بولا. جب ہم پوری طرح ان کی نیزے پر تھے، ان کے ترکش خالی ہو گئے، ان کے پاس تیر نہیں بچے تھے. مریم نواز کیا، شہباز شریف کیا، نواز شریف کیا، سلمان کیا، حسن کیا، حسین کیا، سعد رفیق کیا، تو رانا ثناء اللہ کیا. سٹنگ انٹیریئر منسٹر احسن اقبال پہ فائرنگ تک کر دی گئی تھی. 16 کلو ہیروئن کے مقدمے بنائے جا رہے تھے. یہ نیب تھی، یہ کیا انتقامی کارروائیاں نہیں تھی. اور اگر جلسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ذرا پوچھیں ان سے. احمد خان بچر صاحب بھی ہیں، میرا سوال ان سے بھی ہے. یہ مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں. فیبرری 2022 میں اگر آپ IMF کے ساتھ پروگرام سائن نہ کرتے تو کیا پاکستان میں آج یہ مہنگائی کی لہر ہوتی؟ حالانکہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں زہر کھا لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کر آئے ہیں، ملک کے قرضوں کو 100% دگنا کر کے گئے ہیں. اور اگر آپ اتنے ڈیموکریٹک لوگ ہیں تو مجھے بتائیے، آج سے 3 دن پہلے پشاور میں منتخب ناظمین، تحصیل ناظمین پورے صوبے بھر کے، یونین کونسل کے چیئرمین صاحبان وہ احتجاج کرنے آئے تھے صوبائی اسمبلی کے سامنے. ان کے سر پھاڑ کے ان کو بھیجا ہے کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، اور 2 درجن سے زیادہ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. از دس ڈیموکریسی؟ کیا یہ ڈیموکریٹک کلچر ہے؟ PTI, they couldn't learn how to behave like a political force, like a political party. Imran Khan doesn't know how to behave like a political leader. تو آپ خود اپنے معاملات اگر ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں بات یہ کرتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، سول سپریمیسی کی اور 1973 کے اختیار ولی خان صاحب، آپ بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، اب پھر کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور چینلز اوپن کیے جا رہے ہیں، مشاورت مذاکرات کی طرف بات لے کر جائی جا رہی ہے؟ دیکھیے ضمیر بھائی، یہ بیک ڈور چینل کی بات تو ہے ہی نہیں. ہم نے تو اوپنلی ان کو آن دا فلور آف دا ہاؤس، ون شہباز شریف واز دا اپوزیشن لیڈر، ان کو اوپنلی ہم نے کہا تھا کہ لیٹس کم جوائن ہینڈ ٹوگیدر. ہمارے آپ کے اختلاف ہیں. بدترین الیکشن جو تھا وہ پاکستان میں آج کی بات کر رہا ہوں سر، میں آج کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا، فلیٹ ریفیوز، جب یہ حکومت میں تھے. اب جب حکومت بننے جا رہی تھی 2024 کے الیکشن کے بعد، نواز شریف نے بھی کہا، شہباز شریف نے بھی کہا کہ آؤ مل کر چلتے ہیں، پاکستان کے لوگ بڑی مشکل میں ہیں، ان کو تکلیف سے نکالتے ہیں، آئے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، آج سول سپریمیسی ان کو یاد آ گئی ہے. کسی وقت یہ کہتے ہوتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، آج یہ کہتے ہیں کہ آرمی کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بات کرتے ہیں ان کا لیڈر، ان کی ریکویسٹ جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ GHQ میں جاتی ہے. وی ول اونلی ٹاک ٹو جنرل عاصم منیر. ہم نے بات صرف آرمی چیف کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے بات صرف DGI کے ساتھ کرنی ہے. یہ سول سپریمیسی ہے. میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ جب تک پارلیمنٹ نہیں آؤ گے، جب تک آپ سیاسی جماعت کی طرف برتاؤ اور بیہیویئر نہیں کرو گے، نواز شریف اور زرداری، آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھو گے، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. صحیح نہیں ہوگی. صحیح، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل. امیر عباس ایک تو جو 1-2 باتیں کی ہیں، اختیار ولی صاحب نے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ if that one was wrong then how this today's thing is right. ایک مطلب وہی ایک صحیح 2 غلط، مطلب جو بھی ہے وہ 2 wrong can not make 1 right. جی تو دیکھیں تو اس کا جواب دے دیں. اور دوسرا، اب یہ بانی PTI 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو امینڈمنٹس آ گئی ہیں جن کو انہوں نے خود چیلنج کیا تھا، جو بحال ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ بنتا ہی نہیں کیس. تو جسٹیفائڈ ہے کہ جس کے خلاف خود گئے تھے اسی سے اب بینیفٹ لینے؟ دیکھیں اختیار صاحب بہرحال سیاستدان ہیں، ان کے پاس زیادہ لیوریج ہے، بلیم گیم کی وہ کر سکتے ہیں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اور نون لیگ میں سے اٹھ کے یہ بات کرے تو کرے، کم از کم اختیار صاحب کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی. کیونکہ میں جس وقت پرویز خٹک کے اقتدار کا سورج سوا نیزے پر تھا اور میں پرویز خٹک کے گھر نوشہرہ میں
اس کی بدترین کارکردگی پر پروگرام کرنے کے لیے نوشہرہ میں موجود تھا پرویز خٹک کے خلاف، اسی جگہ پر میری اختیار ولی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اب تو بات میں پرویز خٹک کی چاپلوسی کرنے کے لیے تو پرویز خٹک کس کا بندہ تھا؟ صحیح صحیح. اب آپ بات بدل رہے ہیں نا فوری طور پہ. اب مجھے بول لیتے نا، مجھے بول لیتے نا. بات عمران خان کی اور کوئی اور کی ہو رہی ہے. پرویز خٹک کے جو ہے he was an individual, he was a character, he was a role, he was not پرویز خٹک تو پرویز خٹک کیا، اچھا مجھے بات کرنے دے نا، اب مجھے بات کرنے دے نا. پرویز خٹک کیا میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی ویر تھا؟ اختیار ولی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. میرا پرویز خٹک کے ساتھ کوئی ذاتی ویر تھا اور میں وہ ویر نبھانے گیا تھا وہاں پہ کیا؟ اور میں جانتا نہیں تھا کہ اختیار ولی کا تعلق نون لیگ سے ہے، تو میں کیوں وہاں پر پھر اختیار ولی کو اسی جگہ پہ ملا؟ وہ سائٹ بھی آپ کو یاد ہوگی جس سائٹ پر میں آپ سے ملا. تو یہ اس طرح سے جنیرک سٹیٹمنٹ پاس کر دینا کہ جی وہ آپ نے رانا ثناء اللہ پہ بات کی نہیں کی. ہاں میں نے کی. رکھیں اگلا پروگرام میں آپ کو رانا ثناء اللہ کے خلاف ہونے والی کارروائی پہ. تو یہ جنیرک کر کے یہ پینٹ کر دینا مناسب نہیں ہوتا. میں نے بات کی احسن اقبال کے اوپر جب 2017 میں ان کے اوپر حملہ ہوا، میں نے بات کی ان کے اوپر. تو یہ اس طرح سے نہ کیا کریں کہ آپ یہاں بیٹھ کے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی، آپ اس بات کے اوپر رسپونڈ کریں 100 بسم اللہ. اب آپ 8 سال پرانی، 6 سال پرانی، 10 سال پرانی آپ نے فلاں جگہ پہ بات کیا نہیں کی تھی، میں گنواؤں کہ فلاں جگہ پہ فلاں نے بات کیا نہیں کی تھی، تو اس کا کوئی ثبوت آپ مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ پہ بات کی اور آپ کو گواہ کے طور پہ پیش کر دیا کہ آپ موجود تھے اس سائٹ پہ. میں پرویز خٹک پی ٹی آئی کا چیف منسٹر تھا. پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کے حلقے میں جا کے اگر آپ اس کی کارکردگی دکھائے کہ اس نے صوبے کا ستیہ ناش کیسے کیا، تو آپ عمران خان ہی کے اوپر انڈائریکٹلی تنقید کر رہے ہیں. اور کس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ امیر عباس ایک کہ یہ جو عدت والا کیس ہے، کوئکلی میں نے حافظ صاحب کی طرف جانا ہے. جی چلیں دیکھیں مطلب ٹھیک ہے، وہ مجھے ایک مانتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دیکھیں بینیفیشری کون ہے ان کیسز کا؟ بینیفیشری کون ہے؟ یہ عدت کیسز کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ ان سارے جعلی مقدمات کا، جعلی کارروائیوں کا بینیفیشری کون ہے؟ اور یہ ہمیں پتا ہے کہ واقعی یہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی عدت کیس انہوں نے نہیں داخل کیا تھا، وہ کہیں اور سے داخل ہوا. چلیں ٹھیک، وہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بھی نہیں، وہاں مجھے بھی انٹرپٹ کر دیں گے، آپ مجھے بھی انٹرپٹ کر دیں گے مشہور. امیر عباس my point was کہ ایک تو یہ کہ جس طرح حافظ احسان صاحب نے کہا کہ جلسے جلوس امپیکٹ کرتے ہیں کیسز کے اوپر، اس پہ اپنا ایک کوئک کمنٹ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ اب خود بینیفٹ لینے جا رہے ہیں اسی ترمیم کے جس کے خلاف آپ لوگ عدالت میں گئے تھے. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. کوشش ہوتی ہے. دیکھیں اگر کوئی ہسٹری میں کوئی امپیکٹ دیکھیں نا جی دیکھیں جلسے جلوسوں سے دیکھیں امپیکٹ پڑتا ہے، لیکن جلسے جو ہوتے ہیں وہ زندہ معاشرے اور تحرک معاشرے کی بھی علامت ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو یہاں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکیں اور بالکل سر نیچے کر کے لوگ قوم مردہ ہو جائے، اوپر سے آپ چھتر مارتے رہیں. جس طرح سے بھی آپ ریاست چلائیں تو آگے سے اف نہ کرے. جب 2003 میں عراق وار شروع ہوئی، بالکل صحیح، آواز دنیا کے سب سے بڑے پروٹیسٹ یورپین کیپٹلز عوام زندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل حافظ صاحب، ایک تو آپ وہ سوری جو آپ بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کر لیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بنتا ہی نہیں، درخواست جمع ہو گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. اچھا زمین، میں اس کی کنٹینیو کر رہا تھا کہ وہ نیب کی جو پرفارمنس سے جس کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اس کی سرجری کرنے کی کوشش کی، وہ تھا دسمبر 2019 اور ایک آرڈیننس نکالا. اور اس آرڈیننس کے اندر آلموسٹ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت 2022 کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے وہ امینڈمنٹس کی. اس کے بعد 2021 کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس اور نکالا، اور بنیادی طور پہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا انکلوڈنگ پاکستان کی سپیریئر کورٹس کا یہ تھا
کہ نیب بطور پولیٹیکل انجینئرنگ، نیب بطور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، نیب بطور آرم ٹوسٹنگ، نیب بطور پولیٹیکلی موٹیویشنز کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کا کسی نہ کسی جگہ سد باب ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کی گورننس جو ہے اس کو ڈسفنکشنل کر دی ہے. ہمارے ملک کے اندر بیوروکریٹس کام نہیں کرتے، انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے، اور ان چیزوں کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر جب 44 کے قریب امینڈمنٹس کی گئیں 2022 اور 23 کے اندر، آپ کے سامنے 23 جون 2022 کو امینڈمنٹس آئیں، اس کے بعد 12 اگست 2022 کو آئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا مئی 5 کے اندر 2023 کے اندر 44 کے قریب امینڈمنٹس آئیں. ان میں جب 23 تاریخ کو یہ ایکٹ پاس ہوا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پہلے اس کو سائن کرنے سے انکار کیا، عارف الوی صاحب نے، اور انہوں نے اس کو واپس بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں کروں گا. پھر پارلیمنٹ کا اس کے اندر جوائنٹ سیشن آیا آرٹیکل 75 کے نیچے، اس کے بعد آیا. اب 23 کو جب یہ پاس ہوتی ہیں تو 26 تاریخ کو آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر چلی جاتی ہے کہ جی یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے خلاف ہے. اچھا نہیں، اب آگے نا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے نیب ترامیم کے مطابق سیکشن 4 کے تحت کابینہ کے تمام فیصلوں کو استثناء حاصل ہے، تو 190 ملین پاؤنڈ کا بھی تو ضمیر تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں چلا جاؤں گا. پھر اب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جب 5 ممبرز بینچ آلریڈی ان امینڈمنٹس کو جو 2001 کے اندر 99 کی سن چکا تھا، یہ 3 ممبرز بینچ کو نہیں سننی چاہیے تھی. جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا تھا تو 5 ججوں کو سن کے ایک فیصلہ کرتے. اب ان میں سے 2 ایک سے آیا اور انہوں نے صرف 7 امینڈمنٹس کو چھیڑا، باقی کسی کو چھیڑا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنس بھی بات کی، انہوں نے اپنی سپریم کورٹس کے اس کانڈکٹ کی بھی بات کی کہ جس کے اندر ایک جج صاحب جو تھے جنہوں نے اس کے متعلق کہا تھا انہیں اٹھ جانا چاہیے تھا اس کے اندر، کہ جب آپ کو پتا تھا. بالکل. اچھا اب آ جاتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک فیصلہ آتا ہے یہی اسی میں کہ جناب پارلیمنٹ کا ایک اپنا رائٹ ہے، اس میں انفرنج نہیں کرنا چاہیے انٹل انلیس کوئی بہت ایسی چیز ہو رہی ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ اب پی ٹی آئی کا جو یہ موقف ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا، از اٹ فیئر انف؟ اچھا صرف ایک کہ 3 پاکستان کے جو پچھلے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے نیچے جتنی بھی ججمنٹ آئی ہے، پہلی ججمنٹ ایک ایسی آئی ہے جو یونینیمس سپریم کورٹ کی آئی ہے اور وہ گراؤنڈ ریالٹی یہ لا یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. اب آ جاتا ہے جس کا آپ نے سوال کیا، اس کے 2 کیسز ہیں. اب آپ آ رہے ہیں تو میں بریک کے بعد نہ آپ کو لے لوں کیونکہ میں اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہسٹری تقریباً سب کو پتہ ہے اور ماشاءاللہ آپ جب آتے ہیں تو ہمیں سمجھاتے بھی ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حافظ حسان صاحب کوئکلی مجھے بتائیں، ایک تو وہ جو کیبنٹ والی شک ہے اس میں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے ایز اے فارمر پرائم منسٹر آرٹیکل 184(3) کے نیچے لیگل گراؤنڈ سے زیادہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ کے اندر گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اگر اس اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بند کر دیں گے تو اس ملک کے اندر جو ہے رول آف لا نہیں رہے گا. اور اگر آپ کا وہ مورل گراؤنڈ جو تھا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو پھر نیب کورٹ کے اندر آپ کو ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لینا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ میرٹس پہ فیصلہ کرتے اور عدالت جو بھی اس کا فیصلہ کرتی آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے. اب آ جاتے ہیں اس امینڈمنٹ کے اوپر. یہ 2 طرح کے ایک امینڈمنٹس وہ آئی ہیں جو سیکشن 5(O) کے آئے کہ جہاں کے اوپر 500 ملین سے نیچے جورسڈکشن نہیں بنتی. اگر توشہ خانہ کیس کے اندر 500 ملین سے نیچے کا وہ تھریش ہولڈ ہے ان کیسز کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریٹرن کر دیے، ختم نہیں ہوتے، نیب کے دائرہ کار سے نکل جائیں گے نا. پہلے نکلیں گے وہ عدالت کے دائرہ کار سے چونکہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اور اس کے بعد جو اب نئی امینڈمنٹ آ گئی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو اپروپریٹ فورم یا کمپیٹنٹ فورم ہے اس کو بھجوا دیں. اچھا اب دوسرا جو ہے وہ آیا آپ کا سیکشن 2 اور 4 کے نیچے جو آپ کے سرٹن ڈیسیژنز ہیں جس میں آپ توشہ خانہ کیسز میں تو زرداری صاحب کے بھی کیسز تھے اور بہت سارے کیسز اصل یہ ہے کہ انڈیویجول یہاں پہ آپ کا ایمبیزلمنٹ ہے یا آپ پہ ایلیگیشنز ہے وہاں کے اوپر ہے 500 ملین کا تھریش ہولڈ.
دوسرا وہ ہے کہ جو آپ کا 2 اور 4 کے نیچے اور ایون پی ٹی آئی کے آرڈیننسز کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، اس کے اندر اگر آپ کا کیبنٹ کا فیصلہ ہے یا آپ کا این ایف سی کا فیصلہ ہے یا آپ کا ریگولیٹری فیصلہ ہے یا ایس او زیز کے بورڈ آف گورننس کا فیصلہ ہے یا آپ کے اس کے بعد ایکنک کا فیصلہ ہے یا پروونشل کیبنٹس کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ کا یا نہیں، پارلیمنٹ نے تو لا پاس کرنا ہے یا کمیٹیز جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی کو جاتی ہیں، اس کے اندر اگر کوئی فیصلہ آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نیب کی کاغریزنس نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر ہی ایک شک موجود ہے کہ اگر اس فیصلے کے بعد آپ کا مانیٹری بینیفٹس کو سامنے آتا ہے اس کیا کیبنٹ کے فیصلے کے اندر انڈیویجولی یا اس کے بعد ایکنک ہے، فائنانس ہے، رپورٹس ہیں، سارا ہے، تو پھر آپ کے اوپر سیکشن 2 اور 4 کا اطلاق ہوگا، اور اگر وہ اطلاق ہوتا ہے تو نیب کی جوریسڈکشن بھی ریٹین رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اب مجھے اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مورل گراؤنڈ پہ جب آپ نے یہ چیلنج کی تھی یہ ترامیم، تو مورل گراؤنڈ پہ آپ بھی اس سے بینیفٹ نہیں لینا چاہیے؟ ایک ہی ہے، دوسرا یہ نہیں لینا چاہیے نا، پھر ہمارے میرٹس پہ آنا چاہیے کہ جب آپ ایک چیز پہ گئے ہیں کہ آپ لیکن اب ایک قانون بن گیا تو اس کے تحت ریلیف اب یہ جو فیصلہ ہے، اب ضمیر یہ جو فیصلہ یہ عدالت کرے گی کہ کیا اس کا جو ریسیپروکل بینیفٹس القادر ٹرسٹ کے اندر آیا ہے کیا اس کیبنٹ ڈیسیجنز کا آف شوٹ ہے، اگر وہ آف شوٹ اس کا آئے گا تو پھر یہ سیکشن 2 اور 4 کا جو بینیفٹ ہے وہ نہیں آئے گا۔ اب فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے کہ کیا وہ ڈیسیجن جو تھا وہ مانیٹری بینیفٹ سے انڈیپینڈنٹ تھا، اگر وہ مانیٹری بینیفٹ سے انڈیپینڈنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی لا کے مطابق انہیں بینیفٹ ملے گا، چاہے یہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ گئے ہیں اور انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ لیکن اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مانیٹری بینیفٹ ریسیپروکل اس فیصلے کے مطابق تھا، تو پھر یہ ہے کہ نیب کی بھی جوریسڈکشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر ہی جا کے ڈیسائیڈ ہوگا، چونکہ ایک کیس کے اوپر آپ کے 2 ریفرنسز ہیں، ایک وہ 190 ملین پاؤنڈز کا ریفرنس ہے جو آپ کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اس پروسیس کو ٹھیک انداز میں نہیں کیا، اور اسی کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کا ایک بینیفٹ جو ہے ایک جو الیج کیا گیا ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ ہے اور وہ ایک ریسیپروکل لینڈ ہے، لیکن اس میں کہا ہے کہ کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا، لیکن وہ اب یقیناً پلین بات یہ ہے کہ آن دا مورل گراؤنڈ اس کا بینیفٹ نہیں لینا چاہیے، لیکن لا اب بن گیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی، کیونکہ اگر تو پھر باقی سب کا بھی عدالت ہی کرے گی نا۔ ضمیر اگر اس کے اندر ریسیپروکلی القادر ٹرسٹ کا ریفرنس نہ آتا تو اٹ از اے کلیئر کیس، بینیفٹ پہلے لیا ہوا ہے، کلیئر کیس نہیں، اس کا بینیفٹ پہلے سے، چونکہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں ان کا اطلاق 1985 سے ہے، یہ آج سے نہیں ہے، 1985، لیکن جن چیزوں پہ سزائیں ہو چکی ہیں یا میٹرز کسی جگہ سیٹلڈ ہو چکے ہیں وہاں پہ پاسٹ اینڈ کلوز ہے، اور جہاں کے اوپر پینڈنگ میٹر ہے اس کے اوپر آپ کا اطلاق جو ہے وہ 1985 سے ان امینڈمنٹس کا ہوگا، اور جو بھی اس کے اندر آئے گا چاہے فارمر پرائم منسٹرز ہیں، آپ کے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کا ایڈوانٹیج بالکل ٹھیک ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ نے بھی بات شروع کی تھی تو اب یہ موقع ہے، ابھی ذرا بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بینیفٹ لے رہی ہے پی ٹی آئی؟ تو اگر ایک قانون ہے تو جس طرح کا قانون ہے اس طرح کا بینیفٹ لے لینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر یہ قانون کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، نیب امینڈمنٹ کے اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو ضرورت ہے، تو پھر جو انہوں نے وہ سلطان راہی والی سٹیٹمنٹ دی تھی نا ادھر کھڑے ہو کر کہ جی میں تو مرتے مر جاؤں گا لیکن میں ان ترامیم کا جو ہے میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہونے نہیں چاہیے، تو پھر اتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ جانے کے بعد یہ اتنے نیچے آئیں گے تو پہلے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ وہ سٹیٹمنٹ ہم نے ہوا میں دی تھی اور ویسے ہی نمبر پوائنٹ سکورنگ کے لیے دی تھی، ہم نے ویسے اپنے وہ بنانے تھے، نمبر بنانے تھے، تو پھر اس کے بعد یہ آ جائیں جس طرح پھر حافظ احسان صاحب نے کہا کہ یہ میٹر جو ہے یہ جا کے ڈیسائیڈ ہونا ہے، میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ یا یہ ہائی کورٹ میں جائے گا یا پھر سپریم کورٹ کے لیول پہ اس کے ڈیسیجن آ جائیں گے، لیکن اس وقت یہ بات کرنا کہ جی میں تو کلیئر آدمی ہوں تو میں تو مجھے تو اس کے بینیفٹس لینے نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، اس وقت تو اتنے ترم خان بن گئے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ سٹیٹمنٹ اپنی واپس لے لیں، پھر جو انہوں نے کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کی جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے وہ کس کھاتے میں گئی ہے، کس کے پاس گئی ہے، اس کا بینیفیشری کس کھاتے میں گئی اس کا جواب دینا چاہیے ان کو۔ چلیں بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ امیر عباس، یور ٹیک آن دس ایشو کہ مطلب ایک قانون ہے اس کا ایک مطلب اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ان کو لینا چاہیے نا، مطلب اس میں موریلٹی کا کوسچن مطلب امپورٹنٹ ہے۔
دیکھیں وہ تو پہلے ہی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اس کو تو وہ پہلے بھی عمران خان اپنے خلاف انتقامی کارروائی بلکہ کارروائیوں کی ایک کڑی کہہ رہے ہیں، وہ تو پہلے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ ان کو اس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیس جہاں تک ہے کہ باہر سے پیسہ آیا اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور اس میں ملک ریاض کو اگر کوئی ریلیف ملا تو اس میں عمران خان کو کہ مس یوز اتھارٹی یا کیبنٹ کے کسی ڈیسیژن کی حد تک تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جیسے اس کو پورٹرے کیا گیا کہ شاید وہ پیسہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری عمران خان ہوئے، وہ ان کی پرسنل کٹی میں وہ پیسہ گیا، جو پولیٹیکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ تو اس کو پہلے بھی چیلنج کر رہے ٹرسٹ کے لیے جو زمین تو ملی جو اس شخص کو پہلے وہ یہ اس سے کیس کو relate چیلنج کر رہے ہیں نا کہ جی، تو وہ زمین تو دیکھیں نا، وہ زمین مانگنا ٹرسٹ کے چاہیے نام کہ پر نہیں مانگنا چاہیے، یا وہ میرٹ پہ زمین چلنے دے کیس، مطلب جو درخواست دائر کر دی ہے نہیں اب جی وہ میرٹ پہ بھی ان کو چلانا چاہیے اگر وہ چلا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک قانون بن گیا ہے تو اس قانون کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں۔ بہت سارے قانون جب بنا دیتی ہے ریاست تو اس سے فائدہ لوگ لے لیتے ہیں، پر اس میں کوئی ایسی بات نہیں نا، وہ قانون ہے صحیح۔ اس میں میرا تو نہیں خیال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بات ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔